السلام علیکم جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی تشخیص کس طرح سے ممکن ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر غلام اللہ لائل صاحب، کنسلٹنٹ گیسٹرو انٹرولوجسٹ، اور آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے شو میں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ لفظ ہیپاٹائٹس، جیسا کہ آپ سے ہم نے آج بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا؟ دیکھیے، ہیپاٹائٹس ہم کہتے ہیں جگر کی سوزش کو، تو جو لفظ ہے، لفظی میننگ یہ ہے کہ جگر پہ ورم یا سوزش ہونا۔ اب ہیپاٹائٹس کی کئی ساری اقسام ہیں، جن میں وائرل ہیپاٹائٹس ہے، اور وائرل ہیپاٹائٹس کے علاوہ پھر فیٹی لیور ڈیزیز ہے، نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے الکوہلک لیور ڈیزیز ہے اور میٹابولک لیور ڈیزیزز ہیں۔ ان سب میں لیور میں سوزش ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اگر اقسام کی بات کی جائے تو ہیپاٹائٹس کتنے اقسام کا ہے؟ دیکھیے، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا کہ جو ہے مختلف اقسام ہیں جن میں وائرل ہیپاٹائٹس ہے۔ اب وائرل ہیپاٹائٹس جو زیادہ تر ہمارے یہاں کامن ہے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، یہ کیونکہ کرونک لیور ڈیزیز کا سبب بنتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈیزیز کئی عرصے تک چلتی ہے اور اس کی کئی زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ان پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیپاٹائٹس بی اور سی پہ زیادہ فوکس رہتا ہے۔ البتہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای جو کہ کھانے اور پینے کی اشیاء سے ٹرانسفر یعنی منتقل ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہو گئی وائرل ہیپاٹائٹس۔ وائرل ہیپاٹائٹس کے علاوہ الکوہل کی کنزمپشن سے بھی جگر میں ورم یعنی سوزش آ سکتی ہے، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، اسے الکوہلک ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس، یعنی کہ جگر پہ چربی آنے کی وجہ سے جو سوزش ہو، وہ ہم کہتے ہیں کہ نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس ہے۔ تو ہمیں یہ ہمیشہ یہ دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کون سی اقسام کو کس طرح سے ڈائگنوز کریں گے اور ان کا علاج کیسے کریں گے۔ اب جب وائرل ہیپاٹائٹس ہے، وائرل ہیپاٹائٹس بی کا مختلف علاج ہوتا ہے، وائرل ہیپاٹائٹس سی کا مختلف علاج ہوتا ہے، جو کہ ہم آگے چل کے اور لمحہ باتیں کرتے رہیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں ڈائگنوز سے متعلق، تو تشخیص جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جب ہیپاٹائٹس ہے جگر کی سوزش میں، تو اس کی پہلے تو کچھ علامات آتی ہیں۔ مریض کو مختلف علامات ہیں، جیسے انہیں کھانے پینے کی اشیاء میں ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا، انہیں بار بار الٹیاں ہو رہی ہیں یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جب یہ علامات ہونے شروع ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے مریض کہیں قریبی اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتا ہے، اور ڈاکٹر ان کا بلڈ سیمپل، بلڈ رپورٹ کراتا ہے، جسے ہم لیور فنکشن ٹیسٹ یعنی LFT کہتے ہیں۔ اس LFT میں کچھ مخصوص قسم کی رپورٹس یعنی ALT، SGPT اور SGOT کو دیکھتے ہوئے کہ اگر وہ بڑھے ہوئے ہیں، نارمل لیول سے زیادہ ہیں، تو یہ سوچا جاتا ہے کہ لیور پہ ورم ہے یعنی ہیپاٹائٹس ڈیولپ ہو چکا ہے۔ پھر کتنا بڑھا ہوا ہے اور باقی کیا پیرامیٹر ساتھ میں بڑھے ہوئے ہیں، بلوروپن بڑھا ہوا ہے، SGPT بڑھا ہوا ہے، SGOT بڑھا ہوا ہے، گاما GT بڑھا ہوا ہے، اس کے حساب سے ہمیں اقسام کا ڈائریکشن پتہ چلتا ہے کہ کون سی ڈائریکشن میں ہمیں زیادہ ورک اپ کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہم الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن میں کیونکہ جگر بھی ایبڈومن کا حصہ ہے، اب وہ جگر بھی نظر آتا ہے، ساتھ میں ہمیں اور چیزوں پہ نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ جب ہم کرتے ہیں تو ہم تلی کا سائز بھی دیکھتے ہیں، ہم پیٹ میں پانی بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں پیٹ میں پانی تو نہیں آ گیا۔ پیٹ میں پانی، اگر جگر کی سوزش کے ساتھ پیٹ میں پانی آیا ہے تو یہ دو علامات ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ایکیوٹ لیور فیلئر یعنی ابھی لیور فیل ہوا ہے، یا کرونک لیور ڈیزیز یعنی کہ پرانی کوئی بیماری چلتی آ رہی تھی جگر کی، جس کی پیچیدگی کے طور پہ پیٹ میں پانی آ گیا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اقسام کے مطابق بات کی جائے تو جس طرح کا یا جس قسم کا ہیپاٹائٹس ہے، تو آیا کہ اس کا پھر موڈ آف ٹریٹمنٹ بھی ویسا ہی ہوگا؟
جی، اب اگر وائرل ہیپیٹائٹس ہے، یعنی کہ وائرل ہیپیٹائٹس کو ہم اگر ان ہیپیٹائٹس کو لے لیں، یعنی ہیپیٹائٹس اے اور ای، ان میں ہم کنزرویٹو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی اسپیسیفک وائرل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، لیکن مریض کو اگر الٹی ہو رہی ہے تو ہمیں ہائیڈریشن رکھنا ہے، ہم ہائیڈریشن مینٹین رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہائیڈریشن مینٹین رکھنے کے لیے ہم مریض اگر منہ سے لے سکتا ہے تو ہم جوسز کو کے جوس لے لیں، پانی لے لیں، شربت لے لیں، یہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں لیں تاکہ جگر کی پیچیدگی میں نہ جائیں، ایکیوٹ لیور فیلئر کی طرف نہ جائیں۔ تو ہم یہ سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے عام پبلک میں یہ مشہور بات پائی جاتی ہے کہ گنے کا رس پئیں جی۔ بیسک ہے کچھ متس بھی ہیں نا سر؟ ہاں، یہ متس اس لیے ڈیولپ ہوئے ہیں کیونکہ ڈاکٹر تو فلوئڈ دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو اور مزید پیچیدگیاں نہ ہوں، تو یہ متس اس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اگر ہم وائرل ہیپیٹائٹس بی کی بات کریں تو اس کے لیے مخصوص قسم کا علاج ہے جو کہ ٹیبلٹس فارم میں ہے۔ کچھ دو ایک کنڈیشنز ہیں جس میں ہم انجیکشن، جو انٹرفیرون انجیکشن ہمیشہ سے لگتے آئے تھے وہ اب بھی لگاتے ہیں، لیکن اب تھوڑا اس کا استعمال کم ہو گیا ہے۔ اب اورل ٹیبلٹس ہیں جو کہ ہم ہیپیٹائٹس بی میں دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہیپیٹائٹس سی میں بھی اورل ٹیبلٹس موجود ہیں۔ اب ہیپیٹائٹس سی میں جو اورل ٹیبلٹس ہیں ان کے لیے اچھائی یہ ہے کہ میکسیمم 3 to 6 months، تو 3 سے 6 ماہ میں اگر کوئی پیورلی کیور ہو سکتا ہے ہیپیٹائٹس سی سے تو مریض بھی کیوں نہ کرے گا، ضرور کرے گا۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، زیادہ تر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہیپیٹائٹس کی بیماری کو کئی لوگ خاموش قاتل کے طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات جب تک ظاہر ہوتی ہیں تب تک جو ہے وہ آپ کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی صحت کا کھیل۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے بتائیں کہ وہ ہیپیٹائٹس کی کون سی ایسی قسم ہے کہ جو آ جائے تو تب تک اس کا علاج جو ہے وہ کسی حد تک یعنی ناممکن ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو سارے ہیپیٹائٹس اگر ٹائملی ٹریٹ نہ کیے جائیں تو وہ جان لیوا ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہیپیٹائٹس اے ہو، ہیپیٹائٹس ای ہو یا ہیپیٹائٹس بی سی، ہم وائرل ہیپیٹائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای عموماً ایکیوٹ فیز میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر بیماری آئی بھی ہے تو جلدی آتی ہے اور عموماً جلدی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ مریض کو بیماری لاحق ہے لیکن باوجود اس کے مریض کو پتہ نہیں ہوتا، البتہ ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ ایکیوٹ فیز میں یہ جو علامات میں نے پہلے بتائی تھی کہ بھوک نہ لگنا، الٹی ہونا، پیٹ میں درد ہونا، یہ علامات بھی نہیں ہوتی۔ اب مریض کو ہم نے اسکرین کیا، کسی اور وجہ سے وہ آیا تو خون دینے تھا، لیکن الٹرا ساؤنڈ بلڈ کیا، نکالا، سیمپل کیا تو اس میں ہیپیٹائٹس بی یا سی کا رپورٹ پازیٹیو آ گیا۔ ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھی علامت ہے کیونکہ ایک خاموش قاتل جو آپ کے ساتھ تھا اس کا پتہ چل گیا۔ ہوتا یہ ہے جب اس طرح سے ہیپیٹائٹس بی یا سی کرونیکلی رہے، جسم میں 6 مہینے سے زیادہ رہے اور پھر آہستہ آہستہ چلتا رہے، سالوں لگتے ہیں اس کو جگر کو ختم کرنے میں، لیکن اب وہ ہوتا یہ ہے کہ اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز بن جاتا ہے۔ اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز میں پھر مختلف پیچیدگیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے مریض کے پیٹ میں پانی بھر گیا، پیٹ کے پانی میں انفیکشن ہو گیا، گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، سینے میں پانی بھر گیا، یا ان کی دماغی کیفیت جو ہے وہ خراب ہونے لگی، جسے ہم ہیپیٹک انکیف کہتے ہیں۔ تو اور بعض دفعہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو، لیکن ہوتا ہے مریضوں کو، اگر بہت ہی عرصے سے چلتا آ رہا ہو ہیپیٹائٹس بی یا سی تو ان کو جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، جو کہ جگر کا کینسر تو کہیں کا بھی ہو، خطرناک مرض ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اگر شماریات کے حساب سے بات کی جائے اسٹیٹسٹیشین کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرد و خواتین میں سے کون سب سے زیادہ متاثر ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کو اگر دیکھیں، جو وائرل ہیپیٹائٹس ہیں جو کہ زیادہ کامن ہے ہمارے معاشرے میں، ان میں مرد زیادہ افیکٹڈ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ باربرس کی شاپ پہ جانا ہوتا ہے، وہاں سے لگتا ہے، یا پھر مرد حضرات جو ہے وہ باہر کئی ایسے کام کرتے ہیں جن میں خون کی منتقلی کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس کے لیے ذرا سا خون 0.001 ml تک کا بھی اگر منتقل ہو جائے، آلودہ خون یعنی کہ مریض کا خون کسی نارمل انسان کو لگ جائے تو اس سے منتقل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے مرد حضرات تھوڑا سا خواتین سے زیادہ رسک پہ رہتے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے۔
ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا یہ بیماری بچوں میں بھی پائی جاتی ہے؟ جی بچوں میں پائی جاتی ہے. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی وجوہات ہوتی ہے کہ ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہونا. ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہونے کو بھی اب روکا جا سکتا ہے, کسی بھی حد تک لمٹ کیا جا چکا ہے. ماں سے بچے میں منتقلی ہیپیٹائٹس بی میں زیادہ کامن تھی, اور اب چونکہ اس کے لیے امیونوگلوبولنس موجود ہیں, ویکسین موجود ہے, اور پھر ماں کو اگر وائرل لوڈ زیادہ ہے ڈیورنگ پریگنینسی بھی تو ہم ٹریٹمنٹ شروع کروا دیتے ہیں آخری سے ماہی میں, یعنی لاسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی کے دوران ہی ہم علاج شروع کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے یہ ٹرانسمیشن اپ ٹو 90% اس کو ہم نے ریڈیوس کر لیا ہے ایز این ہول. اگر ہم دنیا بھر کی بات کریں, ہمارے ملک میں بھی اب کافی حد تک ظاہر ہے چیزیں امپروو ہوتی رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ اور بہتر ہو. ٹھیک. ناظرین ڈاکٹر غلام اللہ لائل سے اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, تو آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کن چیزوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہیپیٹائٹس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ جی اب جو کن چیزوں کے زیادہ استعمال سے, ایک تو ہم پہلے بات کر رہے تھے ہیپیٹائٹس اے اور ای, وہ غذائی اجناس مطلب آلودہ پانی یا غذا سے لگتا ہے. لیکن اور بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس غذائی اجناس جیسے ہم فیٹ کا انٹیک زیادہ لیں, کولڈ ڈرنکس زیادہ لیں, جنک فوڈ زیادہ لیں, اس سے جگر پہ چربی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ کر کے نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپیٹائٹس کا سبب بنتی ہیں. سو یہ چیزیں جو ہے ہمیں کوشش کر کے لمٹ کر لینی چاہیے, اور ہمیں ریگولر اپنے ایکسرسائز کو اپنے روٹین میں لانا چاہیے, تاکہ جو ایکسٹرا کیلریز ہیں وہ برن ہو جائیں اور زیادہ فیٹ ہمارے باڈی میں جمع نہ ہو. اس طرح سے ہم ایک اور ہیپیٹائٹس کی قسم یعنی کہ فیٹی لیور سے بچ سکتے ہیں. اور اگر ہم غذا اچھی استعمال کریں گے تو ہم ہیپیٹائٹس اے اور ای سے بھی بچ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ معاشرے میں آگاہی کے لیے خاص طور پر اگر ہم ہیپیٹائٹس کی بات کریں تو آپ کے خیال میں ابھی بھی کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کے حوالے سے آگاہی دینے کی؟ جی یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہمیں آگاہی پہ زیادہ کام کرنا چاہیے. جتنی زیادہ آگاہی ہوگی اتنا ہی ہم ہیپیٹائٹس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ نان بلڈ ٹرانسمیشن ہو, یعنی کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بات نہ بھی ہو. ہیپیٹائٹس اے ای اور نیش سے ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں, وہ ہم جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ صاف شفاف کھانا کھائیں, ہم فیٹ کا استعمال کم کریں, ہم ایکسٹرا کیلوریز کا استعمال کم کریں, ریگولر ایکسرسائز کریں. اس سے ہم ایک حصہ جو ہے جو کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے علاوہ دوسرے ہیپیٹائٹس کے اقسام کو بھی پریونٹ کر سکتے ہیں. اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے زیادہ کام ہو رہا ہے اور ابھی اور زیادہ ہونا چاہیے, جس میں اویئرنیس دو حساب سے, ایک پریونشن, دوسرا کہ اگر ہو گیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ. ان دونوں کے لیے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. پریونشن کیسے ہونا ہے کہ خون کی منتقلی کو کم سے کم کیا جائے. ایک تو جب بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے تو ایک اچھی مستند بلڈ لیبارٹری سے بلڈ دیا جائے اور وہی لگایا جائے. اور اس کے علاوہ یہ کیا جائے کہ اگر آپ باربر کی شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ نئے بلیڈ کے لیے ریکویسٹ کریں گے نیا بلیڈ استعمال کیا جائے. اور اگر کہیں آپ کو انجیکشن لگوانا ہے, ڈرپ لگوانا ہے, تو وہاں آپ انجیکشن کے لیے نئے انجیکشن, نئے سرنج کی ریکویسٹ کریں. اور جب ہیپیٹائٹس بی کے لیے ویکسینیشن کا ہو تو ویکسینیشن ضرور کروائیں. اپنی فیملی میں کوئی بھی اگر ہیپیٹائٹس بی سے ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو وہ ویکسینیشن کروا لی جائے تاکہ وہ بہتر ہو جائیں. اور ہیپیٹائٹس سی میں چونکہ کوئی ویکسین نہیں ہے تو کسی کو اگر ہو گئی ہے تو وہ اپنا ٹریٹمنٹ ٹائملی کرا دے تو اس سے آگے منتقلی کے چانسز کم ہو جائیں گے اور بلکہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب سرجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے تو آیا کہ ہیپیٹائٹس کی کوئی ایسی قسم یا ایسی سٹیج ہے کہ جس میں اس کی سرجری بھی کرنی پڑے؟ جی یہ جو ہیپیٹائٹس کے حوالے سے سرجری کو ہم دیکھیں تو یہ دو موضوع پہ ہمیں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر جگر کا کینسر ڈیولپ ہو چکا ہے یعنی ہیپیٹوما, اس کی کچھ مخصوص سائز ہوتی ہے کہ اتنے سائز پہ اتنی کنڈیشن پہ ہم سرجری کر سکتے ہیں, یہ ریسیکٹ کر سکتے ہیں, یہ کینسر جو ہے کاٹ کے نکالا جا سکتا ہے.
اور اس لیول تک اگر بڑھ جائے تو یہ جگر پورا نکال کے ٹرانسپلانٹ کیا جائے. ٹرانسپلانٹ ہم کہتے ہیں پیوند کاری. وہ عمل یہ ہے کہ جو ڈیزیزڈ لیور ہے وہ پورا نکالا جاتا ہے, باقی کسی زندہ انسان یا کسی ڈیزیز سے جگر لیا جا سکتا ہے. زندہ انسان سے لینے کے پروسیس کو لیونگ ڈونر لیور ٹرانسپلانٹ کا عمل کہتے ہیں, اور یہ عمل تو اب پاکستان میں بھی کافی زور و شور سے جاری ہے. ایک جو پیرامیٹر جو ابھی لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی حادثہ ہوا ہے, باقی تو کوئی ان کے جگر کا کوئی عارضہ نہیں تھا, کسی اور وجہ سے انتقال ہوا ہے, ان کا جگر لے کے لگایا جا سکتا ہے, جو کہ انٹرنیشنلی کافی ممالک میں ایون مسلمان ممالک میں بھی یہ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا, جبکہ یہ بھی ایک اچھا علاج ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب بات کی جائے اگر ہیپاٹائٹس میں پرہیز کی, تو نارملی جو ہے وہ کن کن سٹیج پر کن کن چیزوں سے پرہیز جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے؟ دیکھیے اب ہیپاٹائٹس میں ہمیں غذا سے صرف یہ پرہیز, جیسے میں نے ابھی بھی پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کیلوریک انٹیک کو تھوڑا سا وہ کم کرتے ہیں کہ ایکسٹرا فیٹ نہ آئے, لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ابلا ہوا کھائیں, بالکل سادہ کھائیں, وہ پانی والی چائے پئیں, آپ قہوہ چائے پئیں, دودھ بھی استعمال نہ کریں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ چیزیں بڑا ہی پیشنٹ کے لیے برا امپیکٹ چھوڑتی ہیں. ایک تو ذہنی طور پر بھی اس کو ہو جاتا ہے, ایک تو وہ اپنی بیماری سے لڑ رہا ہے, اور اوپر سے پھر آپ یہ بھی نہ کھائیں, دودھ والی چائے نہیں پینا, جگر خراب ہو جائے گا. آپ صرف گنے کا رس پئیں. آپ جو ہے نا سالن میں ایک ذرا قطرہ آئل نہیں ڈالنا, ابلا ہوا کھائیں. اب ابلا ہوا کون کھا سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے اگر ہم نہیں کھا سکتے, کسی ڈیزیز آدمی کو جس کا ویسے ہی جگر کی عارضے میں مبتلا ہے, اس سے ہم کہتے ہیں کہ صرف ابلا ہوا کھاؤ جی, وہ تو اس سے کمزور ہو جانا ہے اس نے. اور دوسرے جو چیزیں ہیں جیسے ان میں جو ہے لمیات یعنی پروٹین اور البومن کی کمی ہوتی ہے, ہم ان کو جب کہتے ہیں کہ انڈا کھائیں, انڈے کا استعمال کریں, مرغی مچھلی کا استعمال کریں, تو وہ فوراً سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انڈا تو گرم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. انڈے میں ہمیں جو چیز چاہیے جگر کی عارضے میں وہ ہے کہ پروٹینز آنے چاہیے, البومن آنا چاہیے, وہ آلریڈی انڈے میں ہوتے ہیں. لیکن کیا کہ ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ چیز گرم ہے, یہ ٹھنڈی ہے, تو وہ کانسیپٹ کو ہمیں تھوڑا سا ایریڈیکیٹ کرنا ہوگا. سر ایکچولی خود ساختہ حکمت بھی تو ہوتی ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کے اپنے اپنے اصول ہیں, تو وہ خود ہی بنا لیتا ہے کہ جی یہ چیز سے یہ ہوتا ہے, اس چیز سے یہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایکسپرٹس جو ہیں وہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. بالکل آپ کی بات 100% بجا ہے. اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ہیپاٹائٹس میں ایک کنڈیشن ایسی بھی آتی ہے کہ جی جگر جو ہے وہ خون بنانا بند کر گیا ہے. یہ نارملی ہم بہت زیادہ سنتے ہیں لفظ کہ جگر نے خون بنانا بند کر دیا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ کس اسٹیج پر آتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا ہی متھ کہہ لیں یا مس کانسیپٹ کہہ دیں. جگر کا کام خون بنانا ایڈلٹہڈ میں ہے ہی نہیں. صحیح. جگر خون نہیں بناتا, وہ تو سب انسانوں میں نہیں بناتا. جگر کا جو مین فیکٹر ہوتا ہے خون کوآگولیشن فیکٹر, یعنی کہ خون کے بہنے کی صلاحیت کو مینٹین رکھنے والی چیزیں, اور دوسرا پروٹینز بنانا, یعنی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے البومن. تو یہ دونوں چیزیں جو سنتھیٹک فنکشن ہے وہ یہی ہیں, جگر کے کرنے والے کام یہی ہیں. خون بنانے کا کام جگر کا ہے ہی نہیں. یہ ایک مکس کانسیپٹ ہے جو کہ ختم ہونا چاہیے. ایک متھ ہے یعنی متھ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کوئی ایک ایسا مریض جو آپ کو یاد ہو کہ جس کا علاج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو اس کی بیماری, اور پھر آپ نے اس کا علاج کیا اور وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا؟ جی یہ عموماً ایسا ہوتا ہے جب ایکیوٹ ہیپاٹائٹس اے یا ای میں ہوں اور پیشنٹ ایون لیور فیلئر میں بھی چلے جائیں, تو بہت زیادہ اچھے امکانات ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ٹائم بھی ٹریٹ کیا جائے تو ریکور ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ابھی جوانی ہے, 18-20 سال کا لڑکا ہے اور ہے بھی ماں باپ کا اکلوتا ہے, ایسا پیشنٹ آ چکا ہے ہمارے سامنے جس پہ جو ہے ماں باپ ظاہر جان دینے کو تیار ہیں, اور ہے بھی ایکیوٹ لیور فیلئر, لیکن پھر اللہ نے ان کو زندگی دی, ٹریٹمنٹ سے وہ ریکور ہو گئے. تو وہ اپنے پاؤں پہ جب چل کے گئے تو ان کی ماں باپ کی خوشی دیکھنے کے قابل, ایک پر اعتماد جو ان کا جذبہ تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور آپ سے کریں گے جو کہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہی ہے کہ آپ نے اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟
دیکھیں اس شعبے کا انتخاب بہت ہی سوچ سمجھ کے کیا تھا. جب میں اپنے پیریفریز میں تھا تو وہاں پر عموماً یہی مسکانسیپٹ اور مسکنڈکٹس کئی سارے سنے تھے. جب میں اپنی انڈر گریجویٹ لائف میں تھا اور MBBS پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو کسی لیول پہ جا کے ہمیں روکنا چاہیے, بتانا چاہیے. تو سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے, اور ہیپٹولوجسٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ وہاں ہمارے ایریا میں تھے بھی نہیں, تو کہ چیزیں کس طرح سے امپروو کرنی ہے. بعض دفعہ جو ہے ہمارے یہاں جنرل فزیشینس یا لوکل پریکٹیشنرز جو ہیں وہ بھی پیشنٹس کی طرح ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں, جی یہ مت کھائیے گا, یہ مت کھائیے گا, یہ مت کھائیے گا. تو میں نے خود اپنی پرسنل لائف میں کچھ ایسے پیشنٹس دیکھے جن کے بعد میں مجھے یہ تھا کہ خود اسی میں فیلڈ میں جانا چاہیے تاکہ پیشنٹس کی رہنمائی اچھے سے اچھے کی جائے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, وہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی لائف کو بنانے میں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیچرس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو آج میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اپنے اساتذہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں. دیکھیے ہمارے اساتذہ جو ہے وہ بہت ہی بڑی غنیمت ہیں. اگر اچھے استاد ہمیشہ سے یاد رہتے ہیں, جیسے مجھے اپنے پرائمری کے استاد بھی ابھی تک یاد ہیں, اور ایون مڈل اسکول, ہائی اسکول سب استاد یاد ہیں. تو ہر استاد آپ کے لیے ایک اچھی سیڑھی کا استعمال دے رہا ہے. وہ تو اپنی جگہ فکس ہے, لیکن آپ ان سے تعلیم حاصل کر کے آگے ترقی لیتے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے آپ کا استاد جب بھی جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی آپ کو ملے اس کی آپ ریسپیکٹ کریں. اور یہ ہمارے ریلیجیس پرسپیکٹیو سے بھی ہے, اور اگر ہم ایتھیکل پرسپیکٹیو بھی دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں استاد کی سب سے زیادہ عزت کرنی چاہیے. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے لائک فیوریٹ ٹیچر, تو آپ کی اس ایجوکیشن میں کوئی ایسے استاد جو آپ کو بہت یاد آتے ہیں؟ جی, اب ان کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. میرے مڈل اسکول کے ٹیچر تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آمین. تو اب وہ یہاں اس دنیا میں ہمارے بیچ نہیں رہے, لیکن یہ تھا کہ جب سے میں اپنے ایجوکیشن کیریئر کو یاد کرتا ہوں یا یاد رکھتا آیا ہوں تو وہ مجھے سب سے زیادہ یاد رہتے ہیں. سر محمد اسماعیل کنبر, انہوں نے بڑا ہی اچھا ہمیں گروم کیا اس لیول سے. اور جو میری ہائر اسکول کی ایجوکیشن ہے وہ بیسیکلی بدین ڈسٹرکٹ کے بھی ایک چھوٹے سے شہر پنگریوں میں ہے, اور وہاں ہمارا اسکول جو ہے وہ ایسا چھوٹا سا اسکول تھا. اس چھوٹے سے اسکول میں بھی ان استادوں کی ایک بڑی سی محنت اور کاوش جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے کیریئر میں ایک بڑا ہی عظیم حصہ لیتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ اس وقت ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ کوئی خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. جی, ناظرین کے نام ہمارے پاس ایک خاص پیغام یہ ہے کہ آپ اول تو ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے جو احتیاط ہیں وہ ضرور کریں, جن میں غذا سے لے کر بلڈ ٹرانسفیوژن سے لے کر باربر کے پاس جانے تک آپ نے ہر اسٹیپ پہ اپنا احتیاطی تدابیریں استعمال کرنی ہیں. غذا میں آپ ایکسٹرا کیلوریز کا استعمال کم کر دیں, ریگولر ایکسرسائز کا استعمال کریں, اور پھر جب آپ باربر کے پاس جائیں تو نئے بلیڈ کے استعمال کی ریکویسٹ کریں. جب سرنج کا استعمال ضروری ہو تو آپ کوشش کریں کہ نئے سرنج کا استعمال آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہو. بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے تو مستند لیبارٹری سے بلڈ لیا جائے, اور ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس اے جن کی ویکسینس اویلیبل ہیں وہ ویکسینیشن خود بھی لگوائی جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لگوائی جائیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون, اور خاص طور پر جو کہتے ہیں نا کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے اساتذہ کو یاد کر رہے ہوں اور ان کا تذکرہ ہو, تو آج میرا بڑا جی چاہا کہ آپ سے جو ہے وہ اساتذہ کے متعلق پوچھا جائے. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اس کامن ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا, جس سے جو ہے ہماری عوام کے لیے بہتری کا موقع ملے اور ان کو ایک ایسا پیغام ملے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے اولاد کو, اپنے گھر والوں کو ہیپاٹائٹس سے بچا سکیں. تو اس کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.